حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من نفس ان مومن کربتا من کرب الدنیا، جس نے کسی مومن کے سر سے ایک تکلیف کو اٹھا لیا، جس نے کسی کے تکلیف میں سہارا دیا اور اس کی تکلیف کو اٹھا لیا، حضور فرماتے نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن اس کے سر سے اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ تم دنیا میں کسی کی تکلیف کو اٹھاؤ گے، اللہ قیامت کے دن تمہاری تکلیف کو اٹھائے گا۔ کوئی بیمار ہو علاج کرا دو، بے گھر ہے گھر بنوا دو، بھوکا ہے کپڑا دے دو، بھوکا ہے کھانا کھلا دو، لڑکی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے مدد کر دو، رشتہ نہیں لگ رہا ہے رشتہ لگوا دو، تو گویا کہ تم نے ایک مومن کی تکلیف کو اٹھایا، تو اللہ قیامت کے دن آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ سیٹ کہہ دو بیٹا۔ اور پھر آگے حضور فرماتے وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ تم دوسرے کے عیب کو چھپاؤ گے، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ پھر آگے ہے وَمَن يَسَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی کا سہارا بنے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کا سہارا دنیا میں اور آخرت میں بنے گا۔ بن جاؤ سہارا، انسانیت ثابت کرو۔ تو بہو گھر میں آئے اس سے کمی ہو تو کوئی بیان نہیں کرے، بیوی شوہر کے عیب کو چھپائے، شوہر بیوی کے عیب کو چھپائے، تو گویا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو لباس ثابت کرتے۔ لباس کا کام کیا ہے؟ عزت کا چھپانا۔ لیکن آج ہماری بہت سی ماں بہنیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آتی، جالی دار، ٹائٹ۔ جب جالی دار کپڑا کوئی پہنے گا بدن جھلکے گا، آپ تو آئے تو آواز ہو سلو کہہ دی ہو یار، اس سے پہلے بڑھیا ویسے بولت رہے۔ ہم تو خوش ہو گئے تھے کہ ہاں اب ایسے پر رہنے دو بھائی، اب کچھ اس میں نہ بولو، ایسے رہنے دو، بہت اچھی آواز ہے۔ میں کیا بتا رہا تھا گیا بھول۔ جالی دار لباس، جالی دار کپڑا پہنو گے بدن جھلکے گا، یا ٹائٹ لباس پہنو گے چست تو بدن کی ہر اونچائی نچلائی سب ظاہر ہوگی۔ تو یہ شرمگاہ کو چھپانا نہیں۔ میرے نبی نے بہت پہلے بتایا تھا، حضرت ابو ہریرہ بھی اسی حدیث کے راوی ہیں۔ اے لڑکے، تم لوگوں کو اسکوٹر چلانا ہے تو ادھر جاؤ رے۔ ایک حدیث اور سنو۔ آج جو ہماری ماں بہنیں کپڑا پہنتی ہیں، اللہ کے نبی نے بہت پہلے بتایا تھا، یہیں اسٹارٹ کریے رے آج۔ درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کاسیات، حضور فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کاسیات لباس پہنے ہوں گی، عاریات ننگی ہوں گی۔ حضور نے بہت پہلے بتایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورت لباس پہنے بھی ہوگی پھر بھی ننگی ہوگی، لباس پہننے کے باوجود ننگی۔ ممیلات مائلات، وہ دوسرے کا دل لے بیٹھے گی اور اپنا دل دوسرے کو دے بیٹھے گی۔ نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا ہے، اور آج وہ زمانہ آ گیا کہ نہیں آئے بتاؤ؟ ایسا ایسا لباس پہن کی بے حیائی ظاہر کرتی ہماری ماں بہنیں، جن کو دیکھ کر شرم آتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 پر فرمایا تھا لا تدخل الجنت ثلاثۃ رجال، 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 پر فرمایا القاتل، قتل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہو سکے زندگی میں تو کسی کا خون بچاؤ، بہاؤ نہ بچاؤ۔ اگر ایک آدمی قتل ہو رہا تھا اور تم نے بچا لیا تو اللہ کا پیغام سنو۔ اللہ فرماتا من احیاها، جس نے ایک جان بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے ایک جماعت کی جان بچا لیا۔ کوئی ایک مارا جا رہا تھا، آپ نے بچا لیا، بچ گیا، پھر اس سے لڑکے پیدا ہوئے، پھر لڑکوں کے لڑکے، پھر لڑکوں کے لڑکے، اگر اس سے ایک ہی لڑکا پیدا ہوا، پھر اس کے لڑکے کے لڑکے، پھر لڑکوں کے لڑکے، تو آپ کو گویا کہ ایک جماعت کی جان بچانے کا ثواب ملے گا۔ ایک جان بچائی تھی لیکن ایک کی وجہ سے ایک جماعت کی جان بچائی، اس لیے کسی کا خون نہ بہاؤ، انسان ہو انسانیت کا درد پیدا کر۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تھا والزانی، اور زنا کرنے والا بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت بچاؤ تو انشاءاللہ آپ کے ماں بہن بیٹی کی عزت بچے گی۔ زانی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تھا والدیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام اس کو نہ سمجھ پائے، قاتل سمجھ گئے، زانی سمجھ گئے، دیوس کا معنی نہ سمجھ پائے۔ سرکار نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دیوس کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا دیوس وہ انسان ہے جس کی بہن، بیٹی، بیوی بے پردہ گھومے اور وہ روک تھام نہ کرے، وہ دیوس ہے، اور دیوس کو اللہ تعالی جنت سے دور رکھے۔ آج شادی بیاہ میں ہماری ماں بچیاں کتنی بے حیائی ظاہر کرتی، کیا نبی خوش ہوں گی اس سے؟ قطعاً میرے پیغمبر خوش نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے اور حاتم طائی کی لڑکی گزری۔ حاتم طائی کی لڑکی کون تھی؟ اسلام کی دشمن، حضور کی دشمن، اور ایک جنگ میں حضور سے لڑنے بھی گئی، لیکن پھر بھی میرے نبی کی رحمت دیکھو کہ جب وہ نکلی اور اس کے سر پہ دوپٹہ میرے پیغمبر نے نہیں دیکھا، ننگے سر دیکھا، تو سرکار تیزی سے بڑھے اور قریب گئے اور اپنی چادر رحمت اتار کر اس حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ جب حضور نے اپنی چادر رحمت ڈالی تب حاتم طائی کی لڑکی کے دل پہ گہرا اثر پڑا، کہنے لگی محمد
زندگی بھر آپ کی نافرمانی کیا، آپ سے نفرت کی، اور آپ کے رحم و کرم کا یہ عالم کہ آپ نے ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر رحمت مجھے اڑا دیا۔ خدا کی قسم محمد، آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے۔ کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، جب رسول اللہ نے دوسری کی بیٹیوں کو ننگے سر دیکھنا گوارا نہ کیا تو ہماری آپ کی بہن بیٹیاں ننگے سر گھومیں گے تو کیا رسول اللہ خوش ہوں گے؟ نہیں خوش۔ نبی سے محبت کرو، محبت بہت بڑی دولت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد قبر کو کہتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عشق رسول یہ روشنی ہوگی قبر میں، جس کے دل میں عشق نبی ہوگا اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ سرکار آئیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کے شاید اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں، کسی اور کا شعر ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ شادیاں کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ زمین بیچ کے سود پر پیسہ لے کر کے، قرض لے کر کے ولیمہ نہ کرو۔ قرض لے کر کے ولیمہ کرنا منع ہے، سود پر پیسہ لے کر کے بھی ولیمہ کرنا منع ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے لیکن توفیق کے حساب سے، جتنی توفیق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت صفیہ سے، اور کہاں ہوئی؟ صفیہ حبشہ میں تھی، رسول اللہ مدینے میں، حجاز میں۔ سرکار کا نکاح غائبانہ ہوا تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضور سے نکاح کیا تھا حضرت صفیہ کا، غائبانہ نکاح ہوا، اور جب صفیہ حبشہ سے رخصت ہو کر حجاز میں آئے نبی کریم کے گھر تو سرکار نے ولیمہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ملیدہ بنوایا تھا۔ ملیدہ جانا تھا آپ لوگ؟ اب کہاں ملیدہ رہے گا؟ روٹی اور گڑ ہم لوگ بناتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے کیے، گڑ ملایا، گھی ملا دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملیدہ۔ محرم میں یہاں ملیدہ بنا تھا۔ رسول اللہ نے ملیدہ بنوایا اور وہی ملیدہ مدینے میں تقسیم کرا دیا اور فرمایا، اے لوگو یہی میری شادی کا ولیمہ ہے۔ میرے نبی کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ آج ہم فضول خرچی کرتے ہیں، لڑکک نہیں پڑھائے پائے، بمبئی میں یہ بھگونا دھوت ہے، اہواں خودو بھگونا دھوئی ہیں تک ہیاں ہی ہیں تو بہت بڑے سیٹھ بنی۔ ابھی سدھارتھ نگر بستی میں شادی ہوئی، لڑکا دولہا بنا تو لڑکا کا باپ چھت پہ کھڑا ہوا اور 500 کے نوٹ 30 لاکھ روپیہ براتیوں کے ایسے پھینک دیے۔ 30 لاکھ موبائل میں آیا، سب کہیں آیا، شہرت ہو گئی کہ سدھارتھ نگر میں ایک سیٹھ صاحب تھے جنہوں نے اپنے بچے کی شادی کے موقع پر اس طرح خوشیاں منائی۔ ان کے لڑکے ایک تو ہیں ڈاکٹر، کچھ نہیں، سب وہی بھگونا دھوت نمبر، اور یہاں سیٹھ
ارے اللہ دولت دے تو فضول خرچی نہ کرو، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، انجینئر بناؤ، تاکہ ہم تم دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ آج ہماری قوم میں کوئی وکیل نہیں، تنک معاملہ ہو جاؤ وکیل کے پاس، کہیں معطل آ گیا تو معطل آتے دے کے چلی آؤ، پھر جاؤ ہاں تاریخ لے جاؤ۔ ڈاکٹر آج کل کتنے بے رحم ہو رہے ہیں، کچھ نہ ہوئے کہیں جاؤں الٹرا ساؤنڈ کرایا تو پٹھائیے ہوا پری 1200 اور 600 ان کے کھاتا میں جو پٹے سے بغیر الٹرا ساؤنڈ کے कोनो دوائی نہیں رہی۔ اللہ جانے کا ہے ڈاکٹر بنے گھومے بیٹھے، تم کاہے کے ڈاکٹر ہو یار؟ قوم کے دشمن، آج کل 100 ڈاکٹر میں 10 رحم دل ہوں گے، باقی دشمن ہیں قوم کے۔ ہمارے کٹگھر کے ایک صاحب تھے، ان کے پیشاب کی نلی میں کچھ دقت ہوئی تو ڈاکٹر نے آپریشن بتایا تو وہ دلی گئے، دلی میں آپریشن کرایا، واپس آئے پیشاب کی تھیلی میں جو کمی تھی وہ کمی ختم نہیں ہوئی، پھر لکھنؤ گئے، جب وہاں جانچ کرائے تو پتا چلا کہ یہ گردے غائب ہوئے۔ پیشاب نلکی کا آپریشن کیا اور گردہ نکال لیا۔ اب بھائی آپریشن روم میں لے کے گئے تو کوئی دیکھتے ہوں، پیٹ پھارے پڑے ہیں، بے ہوش کیے، چاہے جو نکال لے جاؤ اور گردہ بیچ لیا ہوگا۔ یہ دشمن ہے، دشمن بے رحم، قوم کے خون چوستے ہیں۔ تو کیا اپنے بچے کو آپ ڈاکٹر نہیں بنا سکتے؟ جو غیروں کے حملے سے تمہاری اولادیں محفوظ رہے، تمہارا کنبہ محفوظ رہے۔